ابن ابا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیچاری محجبین تو اب زاہد کو بھی بہت زیادہ پسند کرنا شروع ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ زاہد کی خاموشی اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ زاہد نے اپنے دل و دماغ میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دفعہ یہ حد سے ہو آتی ہے تو اس کے بعد فیصلہ یہی کرے گی کہ آیا وہ اس کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتی ہے یا نہیں، جبکہ محجبین کو تو آہستہ آہستہ زاہد کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو رہی ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ شاید اس کا زاہد کے بنا رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کو دل میں بیٹھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ دل و دماغ میں بھی اس بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہی ہے کہ وہ زاہد سے محبت کرتی ہے، اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ زاہد اس کی زندگی میں اس کا شوہر بن کر رہے اور وہ ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دے، جبکہ زاہد کی والدہ نے جتنا زیادہ واویلا مچانا تھا وہ مچا چکی ہے، اور زاہد اس تک بھی یہ ساری بات پہنچا چکا ہے کہ وہ محجبین کے ساتھ شادی کر چکا ہے۔ اس کی والدہ بہت زیادہ اس بات کو لے کے واویلا مچائے گی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایک بڑی عمر کی عورت سے ہو، جبکہ اس کو اس بات کا معلوم ہی نہیں کہ یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے، لیکن اس گھر سے اور اس کے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات اس کی زندگی میں جس طرح زہر گھولتے چلے گئے تھے، اب وہ محجبین تک بھی ساری بات لانے والی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ شک میں مبتلا تھی کہ جیسے زاہد اس کے ساتھ کوئی برا کام کر رہا ہے، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور وجہ صرف یہی تھی کہ زاہد اپنی بہن کے لیے پیسے چاہتا تھا تاکہ وہ اس کی شادی کو دھوم دھام سے کر سکے، اسی لیے اس نے اپنی بہن کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اور اس کی بہن کو جب یہ باتیں معلوم ہوں گی تو تب تو کہانی کا سینیریو ہی کافی حد تک چینج ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف یہ سارا سیکرٹ ریویل ہو جانے کے بعد اب تو وہ محجبین جو کہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی وہ زاہد کے ساتھ عنقریب حج کے لیے بھی جانے والی ہے، اور حج سے واپسی کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس کا سابقہ شوہر کہیں سے اس کو بار بار آ کے اس بات کے اوپر ہانٹ کر رہا ہے کہ اس نے ایک جوان لڑکے کے ساتھ کیوں شادی کر لی ہے، اسی لیے وہ اس کو بار بار ڈراتا رہے گا، اور محجبین کے دل و دماغ میں یہ خوف بیٹھتا چلا جائے گا کہ اگر یہ واپس آ گیا تو شاید یہ مجھے زندہ ہی نہ چھوڑے، حتیٰ کہ وہ اس جہان جا چکا ہے جہاں لوگ جاتے تو ہیں لیکن واپس نہیں آتے، اور دوسری طرف عالیہ جو کہ کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ محجبین اس کے ساتھ ایسا کرے گی، اس کی بھی حالت زار ہونے والی ہے، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محجبین اس کے اوپر اس طرح بھی وار کر سکتی ہے، حتیٰ کہ محجبین کا تو اس میں کوئی بھی قصور نہیں۔ ابھی تک تو کہانی یہاں تک رکی ہے، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زاہد جب بہت زیادہ محجبین کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا تو وہ اس کو بھی چھٹکنا شروع کر دے گی اور اسے یہی کہے گی کہ وہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی طرح محجبین کسی اور کی زندگی میں سے اس کی محبت کو چھین کے خود اپنا لے، اسی لیے وہ عالیہ کے حق سے دستبردار ہونے کا فیصلہ بھی کرنے والی ہے، لیکن زاہد کو اس بات پر بہت غصہ آئے گا اور وہ اس کو طعنے دے گا کہ عورتیں بے اعتبار ہوتی ہیں، جیسا کہ اس کے والد نے بچپن سے ہی اسے سکھایا تھا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آیا عالیہ بیچاری محجبین کے لیے اپنی زندگی کی محبت ہمیشہ کے لیے قربان کر دیتی ہے، یا پھر محجبین زاہد کی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کی پرومو ریویوز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میری بہت ساری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں کامیابی بن کر نظر آئیں گی۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔